السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو چکی ہوں، اور وہ ٹاپک ہر کسی کے لیے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم نے بہت سی کیٹس کو ایسے دیکھا ہے جو ہم نے گھر میں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں، جب ہم ان کو کھانا دیتے ہیں ان کے باؤل میں ڈال کے، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اس باؤل میں سے کھانا باہر نکالتی ہیں اپنے منہ کے ذریعے سے، اور پھر اس کو باہر رکھ کے کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بھی ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اچھا جی، اب اس کو کہا کیا جاتا ہے، اس پروسیس کو جو یہ اگر آپ کی کیٹس اس طرح سے کر رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یا تو ان کو وسکرز فیٹیج ہے۔ وسکر، اس کے دو نام ہیں، ایک وسکر فیٹیج کہا جاتا ہے، ایک وسکر سٹریس کہا جاتا ہے۔ اب وسکرز کیا ہیں، جو کیٹس کی مونچھیں ہوتی ہیں ان کو وسکرز کہا جاتا ہے، اور میں اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ ان کی مونچھوں کو آپ نے بالکل بھی نہیں کاٹنا، وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ ہارمفل ہو سکتی ہے، ان کو سٹریس میں لے کے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی فیمیل کیٹ کی کاٹی تھی، اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوئی تھی، لیکن اب جب سمجھ آ گئی ہے تو میں اوائڈ ہی کرتی ہوں، اور میں نے ابھی تک الحمدللہ کسی بھی اپنی کیٹ کی مونچھیں جو ہیں ان کو ٹرم نہیں کیا ہے، تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کرنا۔ اب وسکر فیٹیج اور وسکر سٹریس کیا ہوتا ہے، جب اگر آپ کی کیٹ جو ہے اس کو باؤل کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں آ رہی، تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو جو مونچھیں ہیں وہ اس کا بہت ہی زیادہ پوری باڈی میں اس کا مین کام ہی اس کی جو وسکرز ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو اسٹریس دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی پوری کیٹ کی باڈی جو ہے وہ اسٹریس میں ہی رہے گی۔ اب جب آپ اس کو ایک باؤل میں کھانا دیتے ہیں، اگر تو وہ باؤل بہت ہی زیادہ ڈیپ ہے، یعنی کہ اس کا منہ پورا اندر چلا جاتا ہے، یا کچھ اس کی جو سراؤنڈنگز ہے، آؤٹر سرفیس جو ہے وہ تھوڑی سلپری ہے، یا کچھ یا اگر وہ گندا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کیٹس اس کے اندر کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہیں، وہ اس میں سے اپنے منہ کے ذریعے سے کھانا باہر نکال کے اپنے پاس رکھ کے باہر رکھ کے کھاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوگی۔ اب اکثر کیٹ کیا کرتی ہیں، پانی نہیں پیتی۔ پانی نہ پینے کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جو باؤل ہے وہ پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ڈیپ ہو، ان کو صحیح سے پانی نہ پیا جا رہا ہو، اس کی وجہ سے انہوں نے پانی پینا چھوڑ دیتی ہیں۔ یا ہو سکتا ہے آپ ان کے جو باؤلز ہیں ان کی اچھی طرح سے ہر روز صفائی نہ کرتے ہوں، اسمیل جیسی، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اگر ان کو ہوم میڈ دے رہے ہیں، ڈرائی فروٹ دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، وہ اسمیل کر جاتا ہے باؤل، اور اگر آپ اس کے باؤل کو اچھی طرح سے واش نہیں کر رہے، اس کو کلین نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کیٹس اس میں اندر کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر ان کو یہ جو سارا دورانیہ ہے ہم یہ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی کیٹس کے جو باؤل ہیں وہ زیادہ ڈیپ نہیں رکھنے اور نہ ہی بالکل فلیٹ رکھنے ہیں۔ میڈیم جو باؤل ملتا ہے، نہ جو زیادہ ڈیپ ہو نہ بالکل ہی فلیٹ ہو، اس طرح کا کوئی باؤل ہو جو آپ اپنی کیٹ کو دیں۔ آج کل مارکیٹ میں ہر طرح کے پلاسٹک کے میٹیریل میں، اسٹیل میں، ایلومینیم میں، ہر میٹیریل میں جو ہے ان کے لیے باؤلز مل رہے، ڈفرینٹ شیپس بنی ہوتی ہیں، بہت ہی کیوٹ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ اچھا سا کوئی باؤل پرچیز کریں اور اس کے اندر اپنی کیٹ کو جو ہے پانی اور اس کا جو فوڈ ہے وہ رکھ کے دیں۔ دوسری بات، آپ نے اس کے باؤل کو ہمیشہ ہر روز اچھی طرح دن میں 2 سے 3 دفعہ دھو کے پھر اس کو اس کے اندر کھانا دینا ہے، فریش کھانا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پانی جو ہے وہ بھی اس کے لیے بالکل فریش پرووائڈ کرنا ہے، تاکہ اس کو کسی بھی قسم کا اسٹریس نہ ہو اور وہ اچھی طرح سے پانی پی سکے، کیونکہ اگر آپ کی کیٹ جو ہے ڈی ہائیڈریٹ ہوگی تو اس کو ڈائریا ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ تو آپ نے اس کے ہائیڈریشن کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس کے باؤلز کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے، تاکہ نہ تو اس کو کوئی جرمز وغیرہ لگیں، نہ ہی اس کو کوئی اور پرابلم ہو سکے۔ اب وسکرز فیٹیج انہی وجہوں سے ہوتا ہے کہ کیٹ جو ہے وہ اسٹریس پہ چلی جاتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر ان کو بھوک بھی لگ رہی ہے تو وہ بیچاری کیا کرتی ہے کہ اپنے باؤل سے نکال کے ایک سائڈ پر رکھتی ہے، اور سائڈ پر رکھ کر جو ہے پھر وہ کھانا کھاتی ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ اگر تو آپ کی کیٹس بھی اس طرح سے کر رہی ہیں تو آج ہی اپنے باؤل کو ریپلیس کریں، کوئی اور اچھا سا باؤل خریدیں جس کے اندر سے کیٹس جو ہیں وہ بآسانی سے اپنے کھانے کو بھی کھا سکیں، پانی کو بھی پی سکیں۔ اور آج کل ویسے بھی گرمیاں زیادہ ہیں، تو آپ 2 سے 3 جگہ پر کم از کم پانی کے باؤل رکھیں، تاکہ جب بھی کیٹ کو پیاس لگے تو وہ پانی پی لے، اور کوشش کرے پانی ٹھنڈا ہو، فریش ہو، اور بالکل آپ نے یہ نہیں کہ صبح کا پانی ڈالا ہوا تو اب رات کو چینج ہوگا، بالکل ایسے نہیں کرنا۔ اگر تھوڑا سا گندا آپ کو لگ رہا ہے، کیونکہ جب وہ اس کے پاس سے گزرتی ہے ان کے خود کے بال بھی اس کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پانی نہیں پئیں گی۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو پانی
فریش پرووائڈ کریں، کھانا ان کو فریش دیں، جو ان کا ڈرائی فوڈ ہے اس کو کسی اچھی جگہ پر رکھیں تاکہ اس کے اندر نمی وغیرہ نہ آئے اور وہ بالکل سیف رہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی کچھ امپورٹنٹ باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ کی کیٹ کی وسکر اسٹریچ یا وسکر فیٹج کس وجہ سے ہوتا ہے اور وہ اپنے باؤل سے کھانا نکال کے کھانا کیوں شروع کر دیتی ہے۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اور میری کیٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔